تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں سے اوپر گئے ہیں تو اللہ کے سامنے عرض کیا التحیات للہ، اے اللہ میں زبان سے جتنی بھی تعریف کرتا ہوں وہ سب تیرے لیے، اور جتنی بھی میں نے کی ہے آگے کروں گا ساری تیرے لیے، والصلوات، اور جو بدن سے جسم سے میں نے عبادت کی ہے وہ تمام بدنی عبادتیں تیرے لیے، والطیبات، مالی عبادتیں تیرے لیے۔ اب بچا ہی کیا؟ زبان کی عبادت اللہ کے لیے، بدن کی اللہ کے لیے، مال کی اللہ کے لیے، یعنی میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تیرے لیے۔ تو اللہ نے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلام ہو آپ پر اے نبی۔ اتنی اچھی تعریف کی ہے تو اللہ کے نبی کو اللہ سلام کر رہا ہے کہ سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، جوش میں آئی ہوئی ہے، فوراً امت محمدیہ کا تذکرہ کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صرف مجھ پر سلام نہ ہو، یہ جو سلام ہے امت محمدیہ کے نیک لوگوں پر بھی ہو، کہ یہ نیک لوگ یہ سلام کے ذریعے سے دوزخ میں جانے سے بچیں گے، اور جنت میں بھی اسی سلام کے ذریعے سے جائیں گے، کہ اے اللہ تو نے سلامتی کی دعا دی ہے تو اب تو دوزخ میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ جب تو نے ہی دعا دی تو دوزخ میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ فرشتے اس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے التحیات بنا کر اسے تحفے میں دے دیا، وہی معراج کے سفر میں پہلا تحفہ۔ دوسرا تحفہ 50 نمازیں ملی ہیں، 9 چکر کیے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 5 نمازیں بنا دی، 50 کو 5 نمازیں بنا دی۔ تیسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک، جس گھر میں یہ آیتیں پڑھی جائے گی جنات کے اثرات، شیاطین کے اثرات سے اور بے برکتی سے وہ گھر والے محفوظ رہیں گے، وہ گھر میں برکت ہوگی، خیر ہوگی، اور جنات و شیاطین کے اثرات سے وہ گھر اور گھر والے محفوظ رہیں گے۔ یہ تحفے سفر معراج میں ملے ہیں۔ جب آئے ہیں تو رف رف کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل تھا، وہ جو سواری ڈائریکٹ آپ گئے تھے، رف رف ہے، براق ہے، لیکن آج ایلیویٹر کا جو سسٹم ہے اور وہ جو لفٹ ہوتی ہے، لفٹ کا سسٹم ہے، تو اگر ہم ان سسٹم کو دیکھیں تو ہمیں ممکن نظر آئے گا کہ ہاں یہ ممکن ہے۔ جیسے تخت سلیمانی کا اڑنا، تو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تخت ہو کر ہوا میں کیسے اڑے گا، تو آج کے زمانے میں وہ ممکن اس لیے ہے کہ آج ہم لوہے کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہوائی جہاز ہوا میں اڑ رہا ہے، لوہا ہوا میں تیر رہا ہے، پانی کا جہاز۔ تو آج ترقی یافتہ دور میں تخت سلیمانی کا اڑنا بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا، رف رف، اور ابابیل کا جو کنکر تھے، وہ کنکر کس طرح بم بنے ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ میں اس لیے آئے گا کیونکہ آج کے زمانے میں ریوالور ہوتی ہے، AK-47 ہوتی ہے، بندوق ہوتی ہے، جب وہ چلاتے ہیں نا سامنے والا بھسم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ایک بڑا بم پھوٹ جاتا ہے۔ تو اتنی سی گولی ہوتی ہے لیکن وہ ہاتھی کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ تو آج کے زمانے میں ابابیل کے کنکر کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے، اس لیے کہ آج کے زمانے میں بلیٹس ہیں، یعنی بندوق کی گولیاں ہیں، اسی لیے سمجھنا آسان ہے۔ سمجھ میں ہی بات؟ تو لہذا یہ ایک حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ اب آتے ہیں شب برات پر کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں بڑی بابرکت ہے، جو کوئی اس میں جاگے اور عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جنت فکس ہے، فکس جنت کا ٹکٹ ہے، اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ پہلی 8 ذی الحجہ کی رات، دوسری 9 ذی الحجہ کی رات، تیسری
10 ذوالحجہ کی رات یعنی بقرعید کی رات، اور چوتھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں شب برات یعنی 15 شعبان کی رات۔ یہ 5 راتوں میں آپ جاگ لو، جنت واجب ہو گئی۔ اب وہ 4 کا تو مسئلہ لمبا ہے، ابھی عید الفطر بھی، لیکن ابھی جو آ رہی ہے وہ ہے شب برات۔ اب آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ وہ ہوگی، تو جاگ لے، رات بھر عبادت کر لے، انشاءاللہ جنت واجب۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات ہر ایک کی بخشش ہوتی ہے، مگر 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، ایک مشرک اور ایک کینہ پرور۔ دوسری حدیث انہی کی ہے، اور ان جیسے 2 راویوں کی، انہوں نے 7 نام لیے ہیں، تو کل ملا کر 7 لوگوں کی بخشش اس شب برات میں نہیں ہوتی۔ ایک ہے مشرک، شرک کرنے والا، جیسے غیر مسلم لوگ ہیں، لنگایت سماج کے ماننے والے ہیں، بدھسٹ ہے، بدھا کو ماننے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنا، کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکنا، کسی اور بھگوانوں کے سامنے، پتھر کے بنے ہوئے، لکڑی کے بنے ہوئے، لوہے کے بنے ہوئے، کسی انسان کو پرماتما سمجھنا، اس کے سامنے جھکنا، یہ لوگ جائیں گے دوزخ میں، اور ان کی شب برات میں بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسرے مشرک میں وہ ہے کہ جو مسلمان بھی ہے لیکن مشرک ہے، یعنی قبر پر چلے گئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی، اور کہہ دیا کہ براہ راست ان سے مانگ رہے ہیں کہ خواجہ ہمیں بیٹا دے دو، خواجہ ہمیں بیٹی دے دو، خواجہ ہمارے مشکلوں کو دور کر دو، مصیبتوں کو دور کر دو۔ یہ ہے شرک، ڈائریکٹ قبر والے سے مانگنا شرک۔